السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ یہ میں دونوں ہاتھوں سے اس لیے بھی سلام کرتا ہوں کہ پہلے میں اس ہاتھ سے سلام کرتا تھا تو سارے کہتے تھے کہ جی آپ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، جبکہ یہ میرا دایاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں سمجھاتا تھا، لیکن یہ چونکہ تصویر الٹ نظر آتی ہے تو اس لیے اور اس ہاتھ سے کروں تو سارے کہیں گے جی یہ سیدھا ہے، لیکن یہ میرا ہاتھ بائیں ہے، تو اس لیے اب میں دونوں ہاتھوں سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ دوستو، کل جیسے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی سپیچ سنی اور انہوں نے یہ ہفتے والے دن سے کل سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے، لیکن کل میں ایک پروگرام سن رہا تھا آج ٹی وی پہ، ڈاکٹر طاہر شمسی، ڈاکٹر سعید، ڈاکٹر کیسر، ان سب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ لاک ڈاؤن کھولنا اس وقت تباہی کے برابر ہے، تباہی کے برابر ہے۔ تو پھر اس نے ندیم ملک صاحب نے کہا ان کو کہ جی پھر ہم کیا کریں، پھر غربت سے بھی لوگ مرتے ہیں جیسے عمران خان کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ ہمارا پیک کا سسٹم اب شروع ہو رہا ہے، اور یہ پچھلی 2 تقریروں میں عمران خان نے کہا ہے کہ مئی کے اینڈ میں یا جون کے فرسٹ ویک میں ہمارا پیک آئے گا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو سانجھے۔ اب یہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے یہ کام کرنا تھا نا، لیکن ہمارے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ نان الیکٹڈ بندوں سے مشورہ کر کے تو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جینوئن مجبوری ہے کہ لوگ جو ہے گھروں میں نہیں رہ سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ فنڈ ہمیں ملے ہیں، یہ تو میں قسم سے بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس کے آدھے بھی خرچ نہیں کیے جتنے ہمیں ملے ہیں۔ اب پہلے تو جو پڑے ہیں نا، جتنے ہمیں فنڈ WHO سے اور یونیسیف والوں سے، یہ امریکہ اور برطانیہ اور ان ملکوں سے ہمیں جو فنڈ ملے ہیں اور بل گیٹ وغیرہ، ہم نے اس کا بھی آدھا خرچ نہیں کیا، اور کل عمران خان نے آتے ہی کہہ دیا کہ جی ہم اور پیسے خرچ نہیں کر سکتے۔ دوستو اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ذہن کی بات ہوتی ہے۔ اصل پریشانی ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمران کا ہاتھ دینے والا نہیں ہے، وہ لینے والا ہے۔ اس لیے اس کے دماغ میں یہ چیز آتی ہی نہیں ہے کہ میں نے پیسے دینے بھی ہیں۔ جو بھی آپ دیکھ لیں ادھر چندہ مانگنے والے ہیں، وہ کبھی کسی دوسرے کو چندہ نہیں دیتے، ان کی ایک نیچر بن جاتی ہے۔ تو عمران خان کو یہ حساب کر کے بتایا جائے کہ جناب جتنے ہمیں پیسے ملے ہیں، ابھی ملے ہیں جو کرونا فنڈ کے نام سے ملے ہیں، اس کے بھی آدھے پیسے نہیں خرچ کیا آپ نے۔ وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آپ کر رہے ہیں، اور پہلے دن سے ہی آپ لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو بڑا ٹائم گزر گیا ہے۔ وہ یہی ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے تھے کہ اگر 15 دن سختی سے کرفیو ٹائپ لاک ڈاؤن ہو جاتا تو ہم اس کے نتائج اچھے ہو جاتے۔ اب اس نے اتنی ڈرانے والی قسم سے باتیں کی ہیں جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے کہا جی کہ اللہ نہ کرے یہ اب آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے کرونا کہ بھئی جو مرضی تو نے کرنا ہے پاکستان میں کرو، یہاں کوئی تو یہ چیک کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ڈاکٹروں کی رائے، میں وکیل ہوں، قانونی رائے ہوگی تو میری کوئی اہمیت ہے، میں ڈاکٹر کی رائے نہیں بتا سکتا، یا ڈاکٹر میری قانون والی رائے نہیں بتا سکتا۔ تو عمران خان نے جناب شہباز گل سے مشورہ کیا ہے، معید سے مشورہ کیا ہے، زلفی بخاری سے مشورہ کیا ہے، اور وہ جو ظفر مرزا ہے جو سکینڈل میں پکڑا گیا تھا، جو وہ بھی نان الیکٹڈ ہے، سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے عمران خان نے مشورہ کیا ہے، جو اسے کہتے ہیں یس سر، یس سر، یس سر، یس سر۔ انہوں نے آگے سے کیا بولنا ہے؟ فردوس عاشق امان کو اس نے کس طرح نکالا ہے؟ کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، ان کی کوئی ووٹ نہیں ہے، کوئی MNA MPA نہیں ہے۔ وہ ایسے بندوں کو عمران نکالے گا؟ ذرا جائے نا جہانگیر ترین کی طرف، اس کو لگ پتہ جائے عمران خان کو کدھر ہے جہانگیر ترین، بتائیں۔ کوئی ٹی وی پہ آپ کو نظر آیا ہے
کیونکہ یہ عمران خان نے منت کی ہے کہ بس ہم کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے ہم، تم خاموش ہو جاؤ اور بلکہ تجھے دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹروں کے ساتھ صحیح مشورہ کر کے یہ چیز کرنے والی تھی، اور اس کے اوپر ایم این اے جو ہمارے ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، ان کو اجلاس بلا کے یہ فیصلے کرنے والے تھے۔ اب کل کو اس کا ذمہ دار کون ہوگا بتائیں؟ اگر کیجویلٹیز میں ہزاروں کی تعداد میں چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، لیکن اگر یہ چلی جاتی ہے تو اس کا پھر اکیلا ذمہ دار عمران خان ہی ہوگا نا، کیونکہ یہ فیصلہ عمران خان کا ہے یا اس کے جو نان الیکٹڈ مشیر ہیں ان کا ہے۔ کوئی قومی اسمبلی نے تو نہیں نہ کہا ان کو، کوئی اجلاس بلا کے اس نے کہا ہوگا کہ مجھے مشورہ دو، مشورے تو وہ لیتا نہیں ہے، وہ تو 10ویں تقریر ہے۔ اب تو میں ٹی وی پہ عمران خان آتا ہے نا تو مجھے وہ دوسرا فردوس عاشق امان ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ 10ویں دفعہ یہ کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ سارے ٹی وی اینکر کہہ رہے ہیں کہ یار عمران خان اس مسئلے پہ کیوں کنفیوز ہے، کیونکہ اس کی صلاحیت کھل کے سامنے آئی ہے کرائسس میں کہ وہ ان چیزوں کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ نہ اس نے کبھی کاروبار کیا ہے، نہ اس کا بزنس ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی مزدوروں والا کیا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تجربہ نہیں ہے بھائی، را ہینڈڈ ہے۔ اس کو آپ نے مرسڈیز دے دیے جو ڈرائیونگ کا، وہ گیئر لگانا بھی نہیں جانتا، تو اب جو نقصان ہوگا وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ تو بڑے دکھ والی بات ہے کہ اس طرح یکدم جو ہے نا انہوں نے کیا ہے۔ سندھ حکومت کو بھی یہ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں کہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے، تم نے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ تو لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا گئی ہے کہ یار جب عمران کہہ رہا ہے تو چھوڑو جی، لاک ڈاؤن کیا ہے، اس لیے مکمل لاک ڈاؤن ہمارا ہوا ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 80% لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، 80% لاک ڈاؤن پہ عمل ہی نہیں ہوا، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، کشمیر ہو، جہاں بھی۔ تو یہ وائرس تو پھیلنا ہے۔ اب سارے بھائی ڈاکٹروں سے عمران خان تو مشورہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ چاروں صوبوں کے ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی ہے جن کے پاس کٹیں نہیں تھیں۔ ان کے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ملتان ہائی کورٹ میں کٹیں نہیں ہیں، اور وہ ماسی گئی ہے راشد یاسمین جو بیٹھی ہوتی ہے، یس 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 یس، وہ بھی نان الیکٹڈ ہے، 4 دفعہ ہاری ہے، وہ اسپیشل کوٹے میں آئی۔ یہ تو اس طرح کے تو عمران خان کے مشیر ہیں۔ اب ہمیں تو بڑا ڈر ہے۔ یہ عمران خان ہر دفعہ کہتا ہے کہ جی 190 مرنے چاہیے تھے تو اتنے مرے، اتنے۔ اب دیکھیں دن بدن تعداد ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے، ہم 25,000 تک پہنچ گئے۔ تو خدا نخواستہ ادھر اٹلی والا ماحول ہو، برطانیہ والا ماحول ہو، پھر ہم کہیں گے ادھر تو ہمارے تو یہ جتنے اس کے عمران خان کے مشیر بیٹھے ہیں سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹیاں رپورٹیں دے رہے ہیں۔ ہم نے جی ان کو کٹس دے دی ہیں، پھر ڈاکٹر کیوں ہڑتالیں کر رہے ہیں؟ وہ ڈاکٹر پاگل ہیں، وہ کوئی نون لیگ کے تھوڑی ہیں سارے، یہ پیپلز پارٹی کے تھوڑی ہیں۔ تو جناب علی یہ سارا جو لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران اگر فراخ دلی سے مظاہرہ کرتا تو ان کے پاس اتنے پیسے ابھی ہیں جو لوگوں نے دیے ہیں، اربوں روپے کا، تو یہ فنڈ انہوں نے خود عمران نے ہمارے اپنی جیبوں سے نکال لیے، تو آگے دینا تھا۔ سب نے کہا ہے کہ بلدیاتی ادارے بحال کرو اور بلدیاتی اداروں کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں پہنچاؤ۔ ہم کم از کم 50% لوگوں کے گھروں میں مہینے کا کھانا پہنچا سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر 15 دن بھی صحیح لاک ڈاؤن لگتا تو ہمارا وہ چین ٹوٹ جاتی اور یہ جو ہے کرونا وائرس کے یہ حالات اس طرح نہ ہوتے۔ بھائی انڈیا ہم سے زیادہ غریب ہے، اگر یہاں 7 کروڑ کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے بیٹھے ہیں نا، تو وہاں شاید 20-25 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بھی تو لگایا ہے۔ یہ مجبوری ہے، یہ کوئی ہم شوق سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے پیسوں کی تقسیم صحیح نہیں کی اور اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا، اور ذہنی طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ لاک ڈاؤن پاکستان میں ہونا چاہیے۔ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، یہ پہلے دن سے اگر کرفیو ٹائپ طرح ہوتا جس طرح سعودی عرب میں ہوئے، جس طرح دبئی میں ہوئے،
جس طرح باقی جو ملک ہیں یہ سعودی عرب وغیرہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو جرمانے کیے ہیں اور گھروں تک چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں تھا اگر بلدیاتی اداروں کے ذریعے چیزیں پہنچائی جاتی۔ ٹائیگر فورس تو نہیں نا کوئی چیز پہنچا سکتا۔ یہ اللہ رحم کرے، ہم سب اللہ سے دعا کریں، لیکن یہ ڈاکٹروں سے مشورے سے پوچھ کے کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے وہ بھی مخالفت کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ختم ہونا چاہیے۔ اور اب جو طاہر شمسی کی ہم نے کل باتیں سنی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بچائے، یہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، بار بار یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن عمران خان نے پہلے دن سے ہی کنفیوز لوگوں کو رکھا ہے اور بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اس کا مائنڈ نہیں کام کر رہا۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ بحران میں، کرائسس کا میرے پاس حل نہیں ہے، اور وہ ناکام لیڈر ثابت ہو چکا ہے۔ کرائسس میں ہی پتہ چلتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مصیبت کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ نہیں سنبھال سکا، یہ 100% فیل ہو گیا۔ تو اب ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اب یہی وہ سوال ندیم ملک صاحب پوچھ رہے تھے کہ کل کو جو یہ بندے اگر مریں گے زیادہ تعداد میں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کا جناب جواب یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے، کیونکہ یہ کوئی قومی اسمبلی نے فیصلہ نہیں کیا کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے۔ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے لگاؤ، ایک دن بھی صحیح طریقے سے نہیں لگایا۔ میں نے بتایا نا کہ 80% ہمارا لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ عمران خان کی تقریروں کی وجہ سے۔ اللہ رحم کرے۔